السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ النور پارہ نمبر 18، آیات مقدسہ نمبر 37 اور 38 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے مومنین اور مسلمین کے قلوب کی یہ مثال دی تھی کہ وہ اللہ کے نور سے روشن ہیں، ان کے دل میں اللہ کی جو تجلی ہے وہ موجود ہے۔ اللہ اپنی تجلی ان کے قلوب پر ڈالتے ہیں اور وہ نور علی نور ہے، اس طرح کہ وہ جو اللہ سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں وہ دوسروں تک بھی پہنچاتے ہیں، اس کی اشاعت کرتے ہیں، اس کے لیے سچی جماعت تشکیل دیتے ہیں، پھر سوسائٹی اور معاشرے میں اللہ کی رٹ کو قائم کرتے ہیں، اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، وہ کسی اعتبار سے پیچھے نہیں رہتے۔ اور یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور قیامت تک اللہ کی جو سچی جماعتیں ہیں وہ اللہ سے جڑی ہوئی ہیں، اللہ سے رہنمائی لیتی ہیں۔ اللہ سے رہنمائی لینے کا جو مراکز ہے وہ مساجد ہیں، اللہ کی مسجدیں۔ یہ اصل میں وہ کالج اور یونیورسٹیاں ہیں جہاں سے تربیت حاصل کر کے ٹریننگ لے کر دنیا کے اندر اللہ کی رٹ کو قائم کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ایک قومی نظام تشکیل دیا جائے گا، پھر بین الاقوامی نظام تشکیل دیا جائے گا جس میں اللہ کی رٹ موجود ہو۔ سیاسی نظام، معاشی نظام، یہ دونوں نظام بنیاد ہوتے ہیں کسی معاشرے کی، لہذا ان دونوں نظاموں میں اللہ کی رٹ کو قائم کرنے کے بعد عدل قائم کیا جائے گا، امن قائم کیا جائے گا، انسانی حقوق قائم کیے جائیں گے، خوشحالی قائم کی جائے گی اور انسانیت کو اللہ سے جوڑا جائے گا، اللہ کی پہچان پیدا کی جائے گی، خدا شناسی کا سسٹم بنایا جائے گا اور خدا شناسی کے سسٹم کے ذریعے سے انسانیت دوستی کا سسٹم بنایا جائے گا۔ یہ مساجد ان تربیت گاہوں کے مراکز ہیں، یہاں سے تربیت لی جائے گی۔ اسی لیے مسجد نبوی شریف، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی شریف سے تمام تر امور کی تربیت ہوتی تھی، جتنے بھی نجی امور ہیں، خاندانی امور ہیں، اور پھر آگے اداروں کی تشکیل ہے، سیاسی مینجمنٹ ہے، جہاد غزوات کی تیاری اور ٹریننگ ہے، اور اس کے عملی اقدامات ہیں،
اس پر ڈسکشن، اس پر مذاکرے، اس کا تربیتی ماحول، اس کا مرکز مسجد نبوی شریف ہے۔ اسی مسجد نبوی شریف کے ذریعے سے بیت اللہ شریف کو آزادی ملتی ہے اور ایک قومی سیاسی عدل کا نظام قائم ہوتا ہے۔ پھر حرمین شریفین دونوں جب اللہ رب العزت کی اس مرکزی تربیت کے جو مراکز ہیں وہ کردار ادا کرتے ہیں، تو قومی انقلاب کے بعد، قومی نظام کی تشکیل کے بعد بین الاقوامی فتوحات کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بین الاقوامی عدل کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد شروع ہو جاتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر اللہ رب العزت کا دین، اس کا جو فلسفہ سیاسی، معاشی اور معاشرتی ہے وہ دنیا میں غالب ہو جاتا ہے، عدل کے نظام کی شکل میں، امن و امان کی شکل میں، انسانی حقوق کے غلبے کی شکل میں، خوشحالی کی شکل میں۔ اللہ رب العزت نے مومنین اور متقین سچی جماعت کا آج آیت مقدسہ نمبر 37 پر یہ ذکر ارشاد فرمایا کہ یہ جو سچی جماعت ہے، ان کا وین، ان کی سوچ، ان کا نظریہ شروع سے ایک ہی ہوتا ہے۔ کیا؟ اللہ کی پہچان، خدا شناسی، اللہ کی رٹ کو قائم کرنا۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ جو آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اس کو باقاعدہ عملاً انسانیت کے سامنے پیش کرنا، تاکہ سوسائٹی اور معاشرہ اللہ رب العزت کے ساتھ جڑ جائیں۔ اس لیے یہ جو سچی جماعتیں ہیں، رجال، یہ مرد، مومن، مسلمان، حزب اللہ، اللہ کی جماعتیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ پہلا ان کا وصف یہ ہے، خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ذکر سے کسی قسم کی خرید و فروخت ان کو غافل نہیں کرتی۔ لا تلہیہم، ان کو غافل نہیں کرتی، تجارت ولا بیع، کوئی خرید و فروخت، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے سے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ تین چیزیں ہیں۔ ذکر اللہ سے مراد وہ فلسفہ الہی ہے، فلسفہ توحید ہے، جس کو ہر وقت ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ اعلیٰ نظریہ ہے، اعلیٰ شعور ہے، جو ہم زبان سے بھی ذکر کرتے ہیں، دماغ میں بھی رکھتے ہیں، اور قلب میں بھی ہم اس کو مستقل جگہ دیتے ہیں۔ ہمارا جو زبان اقرار باللسان ہے، اور اس کا فہم، اس کی عقل اور شعور، اور قلب اس کی تائید کرتا ہے۔ اصل مرکز قلب ہے، دل مرکز ہے اصل میں۔ یہ تینوں چیزیں جب ایک پیج پہ ہوتی ہیں تو پھر یہ ذکر اللہ ہے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اب اس ذکر اللہ کی عملی شکلیں کیا ہیں؟ تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، اس فلسفی کو سیکھ لیں، تو اس کے لیے جو تربیت گاہ ہے، مسجد ہے، اس میں ہم نے نماز قائم رکھنی ہے، اس سے غفلت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نماز کا اصل جو ہدف ہے وہ بدنی عبادت ہے۔ اللہ کے سامنے ہم 5 اوقات میں جھک کے اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ اخبات اللہ کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمارا بڑا اللہ ہے، ایک ہی اصلی ہے جو بڑی ہے، رب الناس، مالک الناس، الہ الناس، وہ اللہ کی ہے۔ اور وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، یہ معاشی مینجمنٹ ہے۔ زکوٰۃ کا تصور اصل میں ہمارا مالی جو سسٹم ہے، ایک مالی عبادت ہے یہ زکوٰۃ۔
ہم اس کی مالی اس سسٹم کے ذریعے سے ایک معاشی سسٹم قائم کرتے ہیں جس میں تمام انسانوں میں خوشحالی پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ سچی جماعت حزب اللہ ہے، یہ اللہ کے ذکر سے، اس کی فلسفی سے، اعلیٰ نظریے سے اور اسی طرح ٹریننگ سے اور معاشی مینجمنٹ سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے بھی ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں الٹ جائیں گے، یعنی وہ وقت جو آخرت جس کو ہم کہتے ہیں، اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے، اور اس وقت ہمارے قلوب اور آنکھیں دیکھ لیں گی جو یہاں نہیں دیکھا ہم نے۔ اس وقت کا خوف ان کے دلوں میں موجود ہوتا ہے۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، سبحان اللہ، اللہ فرما رہے ہیں کتنی خوبصورت رہنمائی ہے کہ یہ جو ابھی ہم نے آیت مقدسہ نمبر 37 میں خصوصیات بیان کی، سنی، اللہ کی رہنمائی سنی، اللہ کہتے ہیں اللہ ان کو بدلہ دیں گے احسن ما عملوا، ان کے کردار کا، ان کی کارکردگی کا، جو ان کا بہترین عمل و کردار ہے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، ان کے عمل و کردار سے زیادہ اللہ ان کو نوازیں گے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ رب العزت رزق دیتے ہیں، روزی دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، بغیر کسی حساب کے دیتے ہیں۔ بڑی اہم یہاں گفتگو ہے، مختصر جملے یاد رکھیے۔ اللہ رب العزت اپنی سچی جماعت کو بدلہ دیں گے، کتنا؟ ان کے عمل و کردار کے مطابق دیں گے، یعنی ان کی محنت کو ضائع نہیں کریں گے، ان کی جد و جہد کو ضائع نہیں کریں گے، بلکہ وَيَزِيدَهُمْ، اس سے بھی زیادہ دیں گے۔ اب دیکھیں اللہ کی گارنٹی اس سے زیادہ کوئی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کس کو نوازیں گے؟ جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کے اعلیٰ نظریہ رکھتے ہیں، اعلیٰ سوچ رکھتے ہیں، اعلیٰ شعور رکھتے ہیں، جو جد و جہد کرتے ہیں، کسی حالت میں اللہ کو بھولتے نہیں ہیں۔ اگر بازار میں ہے، دکان میں ہے، سیاسی سسٹم قائم کر رہے ہیں، معاشی سسٹم قائم کر رہے ہیں، سائنسی ادارے تشکیل دے رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، ان کا ہدف اللہ کی بالادستی ہے، ان کا ٹارگٹ ایک ہے، اللہ کی رٹ قائم ہونی چاہیے، اللہ کی پہچان رہنی چاہیے، تو اللہ ان کو مایوس نہیں کریں گے۔ اور پھر آخر میں تو کمال اللہ کے ارشاد الفاظ ہیں، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رب العزت بغیر حساب کے دیتے ہیں۔ آج ہمارے دور کے مسلمان پریشان ہیں، ہم اپنے ملک میں پریشان ہیں۔ میرے عزیزو، ہمارا کردار ہی نہیں ہے، ہمارا عمل و کردار تو منافقت والا ہے۔ آج سب سے بڑی بات جو فلسفی ہے وہ منافقت کی، انفرادیت کی، خود غرضی اور لالچ کی اور غلامی کی سوچ ہے۔ دوسروں کی غلامی کو آج ہم ترجیح دیتے ہیں، اللہ کی غلامی تو برائے نام ہے۔ یہ جو ہم فلسفی ڈسکس کر رہے ہیں، آپ غور تو کیجئے، یہ غور و فکر کے لیے ہے، تو ہم پھر کیسے مایوس نہیں ہوں گے؟ اللہ ہمیں کیا کریں گے؟ اللہ کی خیر و برکت تو اٹھ جائے گی۔ اس لیے ہماری مایوسی کی وجہ ہم خود ہیں، ہماری بد اعمالیاں ہیں، بد کرداریاں ہیں، ہماری کم فہمی ہے، غلط سوچ ہے، غلط عمل و کردار ہے، غفلت ہے ہماری، ہم غفلت میں چلے گئے، آج ہم پریشان ہیں۔ نکلیے اس غفلت سے، اللہ کی رہنمائی کو حاصل کیجئے، دیکھیے دوبارہ ہم عروج کی طرف جائیں گے، امن آئے گا، خوشحالی آئے گی، عدل و مساوات ہوں گے، انسانی حقوق قائم ہوں گے، اور اللہ نوازیں گے، بغیر حساب نوازیں گے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔
اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اور ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔